السلام علیکم۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے بیوٹی آف نیچر، یعنی قدرت کی فطرت کی خوبصورتی کیا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اس میں جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ اس میں آ جاتا ہے۔ ایون جو ریئل چیزیں نہیں بھی ہیں، جو آپ کی امیجنیشن بھی ہے، اس کو بھی تو آپ قدرت کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ نیچر کی بیوٹی انڈرسٹینڈ کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی پوری لائف انڈرسٹینڈ کریں۔ تو یہ سمجھیں کہ اگلے جتنے بھی اس کورس کے لیکچر ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس سوال کہ نیچر یعنی قدرتی چیزوں کی خوبصورتی کیا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈریس کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچر میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، جب تک ان کو آپ الگ الگ نہیں دیکھیں گے آپ کو کیا پتہ چلے گا، ایک اصول سب پہ نہیں لگتا۔ There has always been a tradition and a general understanding in public of viewing art as the mirror of nature۔ اب آپ آرٹ کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو عام طور پہ لوگوں کو یہی سمجھ آتا ہے کہ ہاں آرٹ تو وہی اچھا ہوتا ہے جو نیچر کی نقل کرتا ہے، جو نیچر کی طرح کی کوئی چیز کرتا ہے کہ ہمیں قدرت یاد آ جائے۔ اگر ہمیں کسی آرٹ کے نمونے میں قدرت یاد آ جائے تو وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ پینٹنگز ہیں، اب یہ اتنا اچھا ریپلیکا ہے کہ پانی کو دیکھ کے آپ بتا نہیں سکتے۔ جب میں پینٹنگ دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اصلی ہے۔ تو عام طور پہ اس طرح کے آرٹ کی بہت اپریسیشن ہے، اس لیے عام طور پہ اچھا سمجھا جاتا ہے اس کو، کیونکہ یہ آپ نے لگایا ہوا ہے تو بالکل آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ سچ مچ کے کسی قدرت کی چیز میں چلے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آپ فوٹوگراف کیوں نہیں بنا دیتے؟ لیکن بہرحال اگر یہ انسانوں نے بنایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ In the middle of 19th century, thinkers were sure that humanity is the major cause of destruction of nature's beauty۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف قدرت ہی خوبصورتی کا پیمانہ ہے، کہ ہم جیسے پچھلی پینٹنگز میں دکھائی ہیں کہ وہی خوبصورت چیز ہوگی جو کہ قدرت کی نیچرل خوبصورتی کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ اور دوسری طرف آج کا زمانہ ہے کہ جو قدرت کی چیزیں ہمارے سے اتنی دور ہیں، لیکن ہم نے جو اپنی مین میڈ چیزیں ہیں اس میں سے بھی خوبصورتیاں، سچ مچ کی خوبصورتیاں تلاش کر لی ہیں۔ لیکن سمجھیں کہ تقریباً آپ وہ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے درمیان میں، کیونکہ تھنکرز تو ہمیشہ سے سوچتے رہے ہیں ترتیب در ترتیب کے قدرت کیا اور خوبصورتی کیا ہے، لیکن تب تک جو تھنکرز سے فلاسفرز سے ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر قدرت کو خراب کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ یعنی انسان نے ہی جہاں جہاں قدرت میں کوئی قدرتی چیزوں میں کوئی انٹرفیئرنس کی ہے وہاں بربادی ہوئی ہے اور خرابی ہوئی ہے۔ Many thinkers saw all natural and especially wild nature as aesthetically beautiful and found ugliness only where nature was subject to human intrusion۔ بڑا ایک سیدھا سا اسٹینڈرڈ انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، بہت سارے لوگوں نے آج بھی ایک طریقے سے قائم کیا ہوا ہے، لیکن آج کے زمانے میں وہ درست نہیں ہے۔ وہ یہ کہ فلاسفر کہتے تھے جو قدرتی خوبصورتی ہے، خاص طور پہ جو کہنا چاہیے کہ جو جنگل ہے، جو وائلڈ ہے، جہاں انسانوں کا کوئی گزر نہیں ہے، صرف وہ چیز خوبصورت ہے۔ اور جہاں انسان نے ہاتھ ڈالا وہاں بدصورتی پیدا ہو گئی۔ اب یہ بڑا ایک مشکل سا کانسیپٹ ہے، کیونکہ بہرحال جو بالکل قدرتی چیزیں بھی ہیں اس میں بھی بدصورتیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جو بالکل قدرتی چیزیں اس میں کبھی کوئی چیز بدصورت نہیں ہو سکتی، یہ بات غلط ہے۔ قدرتی چیزوں میں بھی بہت کم لیول کی بے شک لیکن بدصورتیاں ہوتی ہیں، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ جو مین میڈ چیزیں وہ سب کی سب بدصورتی کے سٹینڈرڈ پہ ہی ہوتی ہیں کہ جی کم بدصورت ہے یا زیادہ بدصورت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسانوں نے بھی، اب جیسے پیچھے میں نے پینٹنگز دکھائی ہیں، وہ بہت بہت زیادہ خوبصورت چیزیں کی ہیں، اس لیے اس تھاٹ سے میں کم از کم ایگری نہیں کرتی۔ اب کہتے ہیں قدرت جہاں ہے بہت خوبصورت ہے، جہاں قدرت ہے کسی بھی حالات میں ہے وہ خوبصورت ہے، لیکن جہاں مثال کے طور پہ سڑک بن گئی، مین میڈ ہے، کہ جی یہاں سے ڈسٹرکشن شروع ہو گئی، کسی حد تک درست ہے لیکن ہر حد تک درست نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے مین میڈ چیزوں میں بھی کچھ خوبصورتی کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ نیچر از ہیوج، اٹس ایوری تھنگ انکلوڈنگ اس۔ مسئلہ یہ کہ جس چیز کو آپ نیچر یا قدرت کہتے ہو، وہ قدرت اتنا بڑا لفظ ہے کہ اس سے بڑی چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں اس کو آپ قدرت کہہ سکتے ہو۔ ہم خود بھی قدرت کا حصہ ہیں۔ جب ہم خود بھی قدرت کا حصہ ہیں تو ہم نے خود قدرت کو کیسے برباد کر دیا؟ حالانکہ ویسے تھوڑا بہت کیا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ
قدرت کی ہی ایک چیز جو کہ انسان ہیں انہوں نے ہی قدرت کو بالکل برباد کر دیا۔ اب ہم بھی اس کا حصہ ہیں، بے شک آپ نے ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ ننگے نہیں پھر رہے کہ جی صرف آپ ننگے کو آپ کہتے ہو قدرتی ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں یہ قدرتی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں، ہم بھی نیچر کا پارٹ ہیں۔ اٹ از آلسو امپاسبل ٹو بی شیور دیٹ دیر آر ان نیچرل تھنگز اراؤنڈ اس۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کس چیز کو آپ کہیں گے ان نیچرل ہے؟ جو ہم کپڑے بناتے ہیں، کیمیکلز زمین سے نکالتے ہیں، پیٹرول نکالتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، میٹلز نکالتے ہیں، وہ ساری قدرت سے ہی نکالی ہوئی ہیں، کہیں خواب میں سے تو نہیں پیدا ہوتی، نہ ہم کسی اور پلانٹ سے لے کے آتے ہیں۔ ویسے تو ہم کسی اور پلانٹ سے بھی لے کے آئیں تو ہوگا وہ بھی قدرتی، کیونکہ وہ بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے قدرتی اور کہنا چاہیے ان نیچرل یعنی غیر قدرتی چیز میں فرق کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اب مہندی آپ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل نہیں ہے، ہاتھ تو ہماروں پہ ڈیزائن نہیں ہوتا، لیکن جس چیز سے ہم نے مہندی لگائی ہوئی ہے وہ بھی تو قدرتی پودا ہے۔ تو ایک یہ کلین باؤنڈری لگانا کہ کون سی چیز ان نیچرل ہے اور کون سی چیز نیچرل ہے، یہ میرے حساب سے امپاسبل ہے۔ بیکاز ایون دا موسٹ مین میڈ تھنگ شوڈ بی میڈ اپ فرام اے نیچرل مٹیریل تھرو اے نیچرل سسٹم اور فار اے نیچرل ریزن۔ دیکھیں جس وجہ سے آپ مین میڈ چیزیں بناتے ہیں، مثال کے طور پہ گاڑیاں بناتے ہیں، اسکوٹر بناتے ہیں، کوئی صابن بنا لیا، کوئی کپڑے بنا لیے، تو وہ بھی قدرتی چیزوں سے ہی، جو نیچرل ان کا را مٹیریل ہوتا ہے وہ قدرتی ہی ہوتا ہے، اسی سے بنتا ہے۔ کوئی قدرتی سسٹم سے بنتا ہے کہ مطلب ابالا، اس میں سے اسٹیم نکلی، پھر اسٹیم کو آپ نے یہ کیا وہ کیا، یعنی جتنے بھی سسٹم ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ مٹیریل کی شکل چینج کرتے ہیں وہ بھی قدرت نے دیے، اور کوئی قدرتی ریزن ہی ہوتا ہے۔ اب ہمیں جب ہم کپڑے کے بغیر پھرتے تھے تو وہ بھی نیچرل تھا، لیکن اگر آپ کا سطر ڈھانکنے کو دل چاہتا ہے تو یہ تو آپ کو مذہب نے کہا ہے، تو اس کو کہیں کہ وہ بھی نیچرل ہے، وہ بھی تو نیچرل ہے، تو باؤنڈری لگانا بڑا مشکل ہے۔ دس ان اٹ سیلف از اے بگ آرگومنٹ، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ ٹھیک ہے قدرتی غذا بھی ہے، لیکن جب آپ یہ دودھ بھی دیتے ہیں تو یہ بھی کہیں ہوا میں سے اتار کے تو نہیں دیتے، اس میں بھی جو ہے قدرتی ایلیمنٹس ہی ہوتے ہیں، پلاسٹک کا تو نہیں ہوتا۔ اب آپ نے ٹیٹو بھی بنایا تو یہ جو ٹیٹو کی انک بھی ہے، جس طریقے سے یہ ٹیٹو بھی بنا ہے وہ بھی قدرت میں سے ہی سسٹم اور مٹیریلز نکلیں۔ Philosophers, scientists, artists, thinkers, and social scientists, as well as common man, has always been trying hard to do two things intelligently. ہم سب لوگ، چاہے ہم فلاسفر ہوں، سائنٹسٹ ہوں، آرٹسٹ ہوں، تھنکر ہوں یا عام انسان ہوں، ہم نے ہمیشہ سے دو چیزیں اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ ہم نے ہمیشہ سے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹو سی آبزرو نوٹ دا ایکسٹینڈ آف نیچرل ورلڈ، کہ ہم یہ بہرحال جاننا چاہتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جو قدرتی چیزیں، جو قدرتی سسٹم ہے، قدرتی دنیا ہے، وہ کہاں تک ہے، وہ کہاں کہاں تک جاتی ہے، اس کی باؤنڈری کیا ہے، کس مطلب ہر جو چیز قدرت کی ہے وہ ہم نکال کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اڑنے والی مچھلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہوتی ہے، یہ بھی قدرتی ہے۔ ہم ہر چیز جو ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جو بہت دور دور کی دنیاؤں میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں قدرت کہاں تک جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک مچھلی ہے جس کا سر ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ بہت گہرے پانی میں ہوتی ہے اور اس کا جو سر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، سر کے اندر سے نظر آتا ہے دماغ۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اور اس کو میں کہوں گی کہ یہ قدرت کی باؤنڈری ہے کہ پتہ نہیں اس کے آگے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے آگے بھی ہمیں کوئی چیز مل جائے۔ آپ مائکرو آرگنزمز جو ہیں خوردبین کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کی نیکڈ آنکھوں کو نظر نہیں آتی، وائرس ہیں، بیکٹیریا ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قدرتی آفتیں کتنی کتنی سخت، کتنی کتنی تیز ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ بھی قدرت کی لمٹ ہے کہ بھئی آج اتنا سیلاب آیا تو کل کو اس سے بھی اونچا آ سکتا ہے۔ تو آپ اس میں بھی بے شک اس سے آپ کا نقصان بہت ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو بھی کیوریسلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری سائنسز ہیں ہی اس لیے کہ بلکہ میں تو کہتی ہوں تمام سائنسز اسی لیے ہی ہیں کہ قدرت کیا کیا کر سکتی ہے اس کا پتہ کریں۔ یہ دیکھیں ٹورنیڈو ہے، بے تحاشا تباہی پھیلاتا ہے، پورے قصبے کے قصبے اڑا کے لے جاتا ہے، لیکن آپ کو کیوریوسٹی ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے اس کی سپیڈ، اس کی نیچر، کہ یہ بنتا کیسے ہے، ختم کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سونامی کا پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ۔ اور دوسری چیز جو آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ٹو انڈرسٹینڈ ایگزیکٹلی وائی دے لائک سم تھنگس فرام نیچر اینڈ وائل ڈس لائک ادرس۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہم جیسے جیسے اب سائنس نئی نئی چیزیں پتہ کرنے کی قدرت کے بارے میں کوشش کرتی ہے، سائنٹسٹ بھی اور ہم بھی یہ بھی ساتھ ساتھ ہی پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں
کھوجنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ہمیں کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ بری لگتی ہیں۔ اب سونامی کی ہی بات کر لیں، یہ تو میرے خیال میں نقلی تصویر ہے، کیونکہ اتنے انسان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ویو بہت اونچی ہے، پتہ نہیں آج کل چلتا اصلی اور بری کون سی ہے، لیکن بہرحال سونامی سے جو نقصان ہوئے وہ اسی طرح ہوئے کہ انسان قریب ہی تھے جس کے اوپر وہ ویو چڑھ گئی۔ اب یہ ویو خوفناک ہے، سونامی خوفناک ہوتی ہے، یا اونچی کوئی بھی ویو، قدرت کی پاور خوفناک ہوتی ہے۔ لیکن آپ کراچی کی ساحل پہ جائیں، جب وارننگ آتی ہے کہ جی سونامی آنے والی ہے یا ویو اونچی آ رہی ہے، تو کنارے پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ کسی صورت ہٹتے ہی نہیں۔ ادھر پولیس ان کو چیخیں مار مار کے، سائرن لگا لگا کے ان کو پیچھے بھگانے کی، مار دھاڑ کر کے بھگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لوگ نہیں بھاگتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے میں ایک شدید کیوروسٹی بھی ہے، اور بے شک خطرہ بھی ہو تو خطرہ بھی ہمیں کسی نہ کسی لیول پہ اچھا لگتا ہے۔ ہمارے اندر کی کوئی حص ہوتی ہے جس کو خوش کرتا ہے، جس کی تسلی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خطرے میں بھی کوئی بیوٹی کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمیں کسی فلاسفر نے، کسی کتاب نے نہ بھی بتائے ہوں، تو ہماری فطرت میں یہ چیز ہے۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے، جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بلڈ پڑا ہوتا ہے زمین پہ، سڑک پہ، تو لوگ وہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ مدد کریں، ظاہر ہے مدد بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہاں ٹریفک جام ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس تکلیف میں، اس ایکسیڈنٹ میں بھی انسانوں کو کوئی نہ کوئی ایک جانکاری ملتی ہے۔ میرے خیال میں تو جانکاری بھی، پتہ کرنا بھی کہ کیا کیسے ہوا، یہ بھی بہت خوبصورت علم ہے۔ بہت سے لوگ صرف کیوروسٹی میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ خون دیکھ کے یا تکلیف دیکھ کے یا موت دیکھ کے ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو کیوروسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے بے تحاشا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ یعنی تجسس بھی اور سوال کرنا بھی ایک خوبصورت عمل ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز ہمیں کیوں اچھی لگتی ہے۔ ہم جب ایکسیڈنٹ دیکھ کے آتے ہیں اور دل میں تھوڑی سی ایک ہوتی ہے کہ بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھتے بھی ہیں، لیکن دل گھر میں آ کے بڑی گلٹ بھی ہوتی ہے کہ یار ہم نے کتنی بری چیز کی، کتنا ظلم دیکھا، کتنی تکلیف دیکھی ہمیں، لیکن ہم اس سے مڑتے نہیں، ہم دوبارہ بھی وہی کرتے ہیں۔ لیکن دل میں پھر ہم یہ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ ہمیں وہ کیوں پسند آئی تھی، یہ بات ہم کیوں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم دنیا کے سامنے مانتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے۔ خوبصورتی کی چیزیں بے تحاشا دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں اچھا، یہ پھول مجھے گلاب سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے، حالانکہ گلاب بادشاہ ہے پھولوں کا، لیکن میں یہ پتہ کرنے کی سوچنے کی کوشش کروں گی کہ مجھے کیوں اچھا لگ رہا ہے۔ Mankind in general has been busy making systems, point of views and models to make judgments of beautiful or not so beautiful elements of nature۔ یہی بات کہ ہم اکیلے میں بھی تو ہم غور کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں پسند آئی تو بھائی کیوں آئی، پتہ تو چلے، میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، مجھے کیوں ایکسیڈنٹس پسند ہے، حالانکہ آپ نارمل انسان ہیں، آپ کو تجسس ہے۔ تو ایک تو ہم اکیلے کے لیے بھی سوچتے ہیں، لیکن ہم مل کے بھی، جس کو کہتے ہیں نا مین کائنڈ، کہ ہم مل کے بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ کیوں ہمیں کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ بری لگتی ہیں۔ کچھ چیزیں، اب سیدھا سا پودا، سیدھا سا کیڑا ہے، کیوں برا لگ رہا ہے ہمیں، لیکن ہمیں یہ جو بال ہیں، کسی بھی چیز کے اوپر جو بال ہوتے ہیں گھنے، اس سے ہمیں کراہیت آتی ہے۔ اب سوچیں کیوں آتی ہے، یہ بھی تو ایک پھول ہے۔ اب اس کے بھی اس طرح کے لمبے لمبے یہ نکلے ہوئے ہیں سوئیوں کی طرح کی چیزیں، اب یہ ٹچ کرنے میں تو بالکل برا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے دیکھنے میں۔ تو یہ ہم سوچنے کی اکثر کوشش کرتے ہیں کہ اچھی اچھی ٹھیک چیزیں بھی ہمیں کیوں تھوڑا سا الجھاتی ہیں اور ناپسندیدہ لگتی ہیں۔ One great way to see how the thinkers have explained aesthetic experience about natural things, let's see what models of appreciations have been used throughout the times۔ اب جو جتنا بڑا سوال ہوتا ہے کہ قدرت ہمیں کیوں پسند ہے اور کیوں نہ پسند ہے، اتنا ہی بڑا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ اگلے لیکچرز میں ہم توڑ توڑ کے، چھوٹا چھوٹا کر کے قدرت کی فرق فرق چیزوں کو الگ الگ طریقے سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا خوبصورتی نظر آتی ہے اور کیا بدصورتی نظر آتی ہے، تاکہ جب ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جواب مل جائیں تو پھر شاید ہمیں بڑی چیز کا بھی جواب مل جائے۔ تھینک یو۔